یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو میں کیسے کلاسیفائی کروں اس قسم کی سٹیٹمنٹ کو، پرٹیکولرلی جب کہ وہ پریزیڈنٹ آف امریکہ الیکٹ ہو چکے ہوئے ہیں اور انہوں نے جنوری میں ٹیک اوور کرنا ہے۔ گالیاں تو ہمیں دیتے تھے کہ ہم نے ایبسلیوٹلی ناٹ کیوں کہا، آپ کو یاد ہے وہ کہانی ساری، اور آج یہ لوگ ایبسلیوٹلی ناٹ تو کوئی ایک غیر مہذب زبان نہیں تھی، ایک غیر مہذب زبان، غیر مہذب الفاظ استعمال کر رہے ہیں، جھوٹا کہہ رہے ہیں اس کو، آپ کے سامنے آپ نے سنا ہے جو یہ ان کی ایک طرف تو یہ ان کی فرسٹریشن کا اظہار کرتی ہے اور دوسری طرف ان کی ڈیسپریشن کا اظہار ہے۔ دیکھیے ایک حکومت جو کہ لیجٹمیسی نہیں ہے جس کی، ایک حکومت جو کہ چوری کیے ہوئے الیکشنز کے اوپر بنی ہوئی ہے، اور ایک حکومت جو کہ فورن سپورٹ سے بنی ہوئی ہے، ان کے لیے اس قسم کی سٹیٹمنٹس دینا جو ہیں وہ سمجھ بھی آتی ہے اور نہیں سمجھ بھی آتی ہے۔ سمجھ اس لیے آتی ہے کہ جی اب ان کو خطرہ ہے کہ ہم گزر جائیں گے، اور نہیں سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ میں فیل کرتا ہوں کہ شاید ان کو چاہیے تھا کہ وہ تھوڑا سا کول ہیڈڈ رہتے اور دیکھتے کہ حالات کس طرف جاتے ہیں اور اس کے بعد کوئی اپنا ریئیکشن وغیرہ دیکھتے۔ تو یہ فرسٹریشن اور ڈسپریشن کا ایک کی آمیزش ہے، ایک امتزاج ہے جو کہ یہ ظاہر ہو رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس اور آپ کل پرسوں سے جو ایک ایکسرسائز شروع ہوئی ہے، کل سے سنس یسٹرڈے، وہ ان کے تمام منسٹر، وہ ارسطو صاحب بھی اور یہ بھی اور خواجہ آصف صاحب بھی، وہ اپنے وہ ٹویٹس جو ہیں وہ ڈیلیٹ کر رہے ہیں جو کہ انہوں نے پچھلے دور میں ٹرمپ کے بارے میں دیے تھے۔ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کس چہرے کے ساتھ ان کو فیس کریں گے، ان کے ساتھ اپنے تعلقات مینٹین کریں گے۔ آپ نے ابھی کہا ہے کہ جی انڈیا کی ان کی سیکورٹی پالیسی میں انڈیا کا مینشن 9 دفعہ ہوا ہے، پاکستان کا 1 دفعہ نہیں بھی ہوا، تو پاکستان کو تو اپنی ایک پوزیشن گین کرنی ہے ان کے ساتھ۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ، اور رانا ثناء اللہ میرا خیال ہے یوزلی جو ان کی سٹیٹمنٹ آتی ہے وہ تھوڑی سی زیادہ کمپوزر کا اظہار کرتی ہے، لیکن یہ بہت زیادہ فرسٹریشن ہے، بلکہ خوف کا ایک عنصر بھی ہے۔